شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ ایک جملہ جو صدیوں سے زبان زد عام ہے کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ جملہ استعمال تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس امر سے آگاہ ہیں کہ یہ حکیم لقمان کون تھے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکیم لقمان کون تھے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کی مد و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعور بن باہور بن تاریخ۔ یہ تاریخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 انبیاء کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کیا ہے، جو یہ ہیں: نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ حضرت اکرمہ اور امام شبلی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے: اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے جسے کوئی شخص اپنی جد و جہد اور قصب سے حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کے بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انعم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے
کہ آپ کی قبر مبارک سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہم السلام بھی مدفون ہیں جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر روح البیان۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔